بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نحمده وصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. 27واں پارہ اور سورۃ الرحمن. الرحمن جو ہے اس نام پر جو مشرکین مکہ تھے نا انہوں نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی ہے تو آپ نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو رحمان اس نام سے بھی وہ لوگ واقف تھے کہ اللہ کا نام رحمان ہے. جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور خود تو یعنی دو خدا اور ملاتا ہے. رحمان تو ہم سنتے تھے پہلے سے، اور یہ رحیم کہاں سے آ گیا؟ ہمیں منع کرتا ہے کہ لات منات اور عزا کی پوجا نہ کرو، اور خود اللہ کے علاوہ رحمان اور رحیم کی عبادت کرتا ہے. لہذا آپ پر بھی تہمت لگائی گئی کہ آپ بھی شرک کرنے والے ہیں. اور ایک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو لوگ کچھ مخصوص نام لکھتے ہیں نا کہ 99 نام ہیں، تو یہ بھی مقرر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تورات اور انجیل اور زبور میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سب کو ملاؤ تو 120 سے بھی زیادہ نام ہو جاتے ہیں. اور اللہ جو نام ہے یہ دراصل اسم اعظم ہے، اور الہ یا اللہ سے ساری دنیا واقف ہے، اور جتنی مخلوقیں ہیں سب اس نام سے واقف ہیں
اور مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اسی طریقے سے جو صفاتی نام ہیں ان کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ وہ مقرر ہیں، کیونکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں. کچھ ناموں سے ہم واقف ہیں اور کچھ ناموں سے ہم واقف ہی نہیں ہیں. اسی وجہ سے نام مقرر کرنا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، نہ اسم اعظم میں نہ اسم صفت میں. یعنی صفت بھی جو ہے وہ بھی لا محدود ہے، کیونکہ اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی حد نہیں لگا سکتا. اور کچھ ناموں سے ہمیں جو واقف کرایا گیا یا تعارف کرایا گیا، جن ناموں کو ہم جانتے ہیں، ان ناموں کو لے کر اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تب بھی اللہ پکار سنتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ مجھے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان رحیم کہہ کر پکارو. میرے سب نام اچھے ہیں، جس نام سے بھی تم پکارو گے میں تمہاری پکار اور دعا سنتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ اپنے اعمال صحیح کر لیں. حالانکہ جس نام سے بھی آپ پکارو گے اللہ سنتا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی زبان میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور عربی زبان میں بھی یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نام ہیں ان کو ہم مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نام بھی لا محدود ہیں جن کو ہم جانتے نہیں. اور کچھ ناموں سے ہم متعارف ہیں، یعنی کچھ نام ہم جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں. سبحان اللہ. اور یہ اپنے ذہن کو اس طرح مقرر نہ کرو کہ بس اتنے نام ہیں اللہ کے، یہ غلط بات ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور جتنے بھی اسماء الحسنہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، سب خوبصورت اور اچھے ہیں. سبحان اللہ. وَبِحَمْدِهِ پانی دے جا تھوڑا سا. تو یہ سورت جو ہے نا رحمان، پہلے ہی الفاظ سے سورت کا نام قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے. یہ جو عربی زبان ہے نا، اگرچہ کوئی بزرگ یا کوئی ایسا بندہ کہے کہ قرآن کی فلاں صورت میں اسم اعظم ہے، جیسے اللہ لا الہ والحی القیوم، یعنی اس میں اسم اعظم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم ہے. حالانکہ جو عربی زبان ہے نا، یہ پوری کی پوری اسم اعظم ہے، کیونکہ ہر الفاظ سے پہلے الف اور لام آ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ لکھی بھی اسی طریقے سے گئی ہے کہ ہر الفاظ میں اللہ کا نام ہے، یعنی اس کا طریقہ کار ایسے ہے. یہ جو الرحمن آپ کہہ رہی ہیں، اس میں اگر لکھنے میں آپ دیکھیں پہلے الف آتا ہے بعد میں لام آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اگرچہ آپ لکھنا چاہتی ہیں تو پہلے الف آتا ہے بعد میں لام آتا ہے. اور جتنی عربی زبان ہے ساری کی ساری اسم اعظم ہے. اس میں آپ مہر نہیں لگا سکتے کہ ایک الفاظ میں اسم اعظم ہے اور دوسرے الفاظ میں اسم اعظم نہیں ہے. پوری زبان اسم اعظم ہے، پوری زبان عربی.
اور اس کے بعد اس کا زمانہ نزول جو ہے اس سورت کو مکی قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ اور قتادہ سے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہوئی ہیں۔ دوسرے، اس کا مضمون مدنی صورتوں کی بانسبت مکی صورتوں سے زیادہ مشابہ۔ اچھا، بعض صورتیں، یہ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس طریقے سے ایک صورت کو مقرر کرو۔ یعنی کچھ صورتوں کی آیاتیں ایسی ہیں جو پہلے نازل ہوئیں اور کچھ صورتوں کی آیاتیں ایسی ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ آپ کے حکم سے یعنی ان کو منتخب کیا گیا، یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور یہ حکم ہوا کہ یہ صورت اس طریقے سے لکھی جائے۔ تو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے یہ جو صورت حجۃ الوداع پر نازل ہوئی تھی، تو اس میں جو سورۃ المائدہ والی آیات ہے نا کہ میں نے تمہارے اوپر یعنی دین مکمل کیا، اس نعمت کو میں نے تمام کر دیا، تو اس آیات کو سورۃ المائدہ میں رکھا گیا، حالانکہ اس وقت سورۃ فتح نازل ہو رہی تھی اور اس آیات کو سورۃ المائدہ میں رکھا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ اسی طریقے سے فلق اور جو والناس ہے، یہ قرآن سے پہلے جب باقاعدہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور یہ قرآن کے علاوہ نازل ہوئی تھی، اور یہ مکے میں نازل ہوئی تھی جس وقت آپ پر جادو کیا گیا تھا، اور 11 آیتیں تھیں، اور یہ قرآن میں شامل نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان 2 صورتوں کو قرآن میں شامل کرو، کیونکہ اگرچہ قرآن میں شامل نہ ہوئی تو لوگ یاد نہیں کریں گے۔ یہ قرآن میں رکھی گئیں اس وجہ سے کہ لوگ اسے قرآن سمجھ کر ہی یاد کر لیں گے۔ تو اب یہ جو صورتیں آخر میں ہیں نا، فلق اور والناس، تو جب ہم قرآن ختم کرتے ہیں تو لازمی وہ صورتیں پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کو حدیث قدسی میں یا کسی اور جگہ مقرر کیا جاتا تو پھر ہم نہ پڑھتے نہ یاد کرتے۔ اور یہ جو صورتیں 2 ہیں، فلق اور والناس، یہ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں جس وقت آپ پر جادو کا اثر ہوا، اور دوسری مرتبہ یعنی آپ سفر میں تھے، کہیں جہاد میں جا رہے تھے تو راستے میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور تیسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی، یعنی 3 مرتبہ ان صورتوں کا نازل ہونا ہے۔ اور ان چیزوں کی ہمیں کہاں سے خبر ہوتی ہے؟ ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تفسیریں سمجھیں گے، تب ہمیں خبر ہوگی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کا مین مقصد کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورت الرحمن سے شروع ہوتی ہے، اور الرحمن لکھنے کا جو طریقہ ہے الف لام سے شروع ہوتا ہے، تو اسم اعظم ہے اس میں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی یہ صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب فرمایا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں رحمت کو، اور غصے پر غالب کرتا ہوں اپنی رحمت کو۔ اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص صفاتی ناموں میں سے ہیں، رحمان اور رحیم، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ نازل ہوئی باقاعدہ۔ اور بسم اللہ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ آیات، اور وہ اس وقت جس وقت آپ کو حکم ہوا تھا
کہ کشتی میں آپ سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی یعنی سوار ہوں، اور ہر یعنی جانوروں کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ دیا جائے، اور جب چلنے کا کشتی کے چلانے کا حکم ہوا تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی کہ اللہ کے نام سے مرسحا یعنی اس کا چلنا کشتی کا، تو بسم اللہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور جس وقت وہ جو عاد تھا جس نے وہ تختے یعنی دریا سے نکال کے حضرت نوح علیہ السلام کو دیے جن سے کشتی تیار ہوئی تھی، تو اس وقت باقاعدہ نازل ہو چکی تھی بسم اللہ، اور آپ کو حکم ہوا تھا کہ اس شخص سے کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر یعنی کھانا کھائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ قدیمی ہے آیات، جو قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تختیوں میں بھی ہے اور صحیفوں میں بھی ہے، سب کتابوں میں یہ آیات موجود ہے، کیونکہ آغاز اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان سے وہ لوگ واقف تھے، اور جس وقت باقاعدہ اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شروع ہوا پڑھنا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو یہ منع کرتا ہے کہ لات منات اور عزا یہ پوجا کرتے تھے نا مشرکین مکہ، تو ہمیں تو منع کرتا ہے، اور خود 3 خداؤں کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ بھی کہتا ہے، رحمان بھی کہتا ہے اور رحیم بھی کہتا ہے۔ رحمان سے تو ہم واقف تھے، یہ رحیم کہاں سے آ گیا، یعنی اس طرح کے وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہے کہ مسند احمد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر یعنی اسود نصب ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی فَاسْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو کا فرمان الہی نازل نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت دعوت عام ابھی نہیں تھی، تو پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں حجر الاسود والا پتھر نصب ہے اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان مبارک سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ سن رہے تھے، وہاں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت الحجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ سورت الحجر ہے نا جو، اس میں تعریف ہے الحمدو کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت الحمدو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے نہ دعا مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کی تعریف کی گئی کہ جو 7 آیاتوں والی سورت، جو بار بار دہرائی جانے والی سورت، یعنی وہ کون سی ہے؟ سبع مثانی، 7 آیاتوں والی سورت الحمدللہ، یعنی سورت الفاتحہ، افتتاح قرآن۔ تو اس یعنی سورت کی شان بیان کی گئی سورت ہجر میں، یعنی تعریف کی گئی اس سورت کی، اس سورت کے بغیر نہ ہماری دعا مکمل ہوتی ہے نہ ہی ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، کیونکہ اس سورت سے ہمیں جینا مرنا سکھایا، کیونکہ زندہ ہے تو ہماری نماز اور دعا اس سے ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں کسی کا افسوس کرنے جاتے ہیں
تو سورت الفاتحہ یعنی فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سورت جو ہے قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ الحمدللہ یعنی سب تعریف واسطے اسی کے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو جواب دیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد الہی یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةٍ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی اور بار بار اس میں وہ تکرار آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن جواب دیتے تھے کہ یا رب العالمین ہم کون سی آپ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، مطلب یہ ہم تو نہیں انکار کرتے۔ تو اب سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں تم سے تو جن ہی بہتر ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیات کا جواب دیا اور تم لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ جنہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت آپ نے یہی بات بتائی تھی کہ جس وقت آپ یہ آیات سنیں گے تو اس وقت یعنی جس وقت پڑھا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے منہ میں یہی جواب دیں کہ اللہ ہم نے کون سی آپ کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کی نعمتوں کو، بے شک یعنی بے شک کہا کریں۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور جگہ ہے کہ حضرت حافظ ابو بکر بزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، ان کی روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورۃ الرحمن کو سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ اس کے جواب میں کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات بہت سے جن اسلام لائے اور مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورۃ احقاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الرحمن ہی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ 10 یعنی ہجری نبوی کا واقعہ ہے جب آپ سفر طائف سے واپسی پر نخلا میں کچھ مدت ٹھہرے تھے، اگرچہ بعض دوسری روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جن آپ سے قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی
کہ وہ آپ کی تلاوت سن رہے تھے۔ ان روایات سے تو صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ رحمان سورت ہجر اور سورت احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ ابن اسحاق حضرت عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ با آواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا ہے، ہم میں کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ کر ڈالنے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورت رحمان کی تلاوت شروع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی اور پیٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا، قرآن سنائے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ اللہ کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں۔ سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر جو ہے نا انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سنائیں گے کہ تفسیر بہت اہم ہے، اور جس وقت ہم یہ قرآن کی تفسیر سن لیتے ہیں نا پھر اس سورت پڑھنے کا مزہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر سمجھے ویسے تو تلاوت ہم کرتے ہیں، جس وقت ہمیں تفسیر معلوم ہو جائے گی اور بعد میں جو ہم تلاوت کریں گے اس کا مزہ جو ہے پھر بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔